اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اسباب بنتے ہیں، اس کو ایک انرجی بھی دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے اپنا ایک طاقت بھی، ایک انفورسین قسم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے زمانے کے سامنے، حالات کے سامنے۔ پھر استاد بھی ایسے دے دیتا ہے، تو اساتذہ کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے کہ اساتذہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ بلند کیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی، 4 بادشاہ کے ادوار آپ نے دیکھے، بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دربار کا ہمارا تعلق قائم ہو، اور وہ جو حالات تھے وہ کس طرح کے پیدا ہوئے، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس دور کے حالات کو دیکھیں نا، پہلے تو اس اعتبار سے کہ اس دور میں حالات کیا تھے، تو وہاں پر ایران کے اندر بہت جنگ و جدل کا ماحول تھا، اور بہت ایسا ماحول تھا کہ جس میں آپس میں لوگ جنگ کے اندر مصروف تھے، اور نارامی کا دور تھا، تاتاریوں کا فتنہ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ فتنے وہاں پر تھے۔ پھر اگر ہم اس دور کے بادشاہوں کو دیکھیں تو پہلے جو تھے شیخ جمال الدین ابو اسحاق، یہ شیراز پر حاکم مقرر ہوئے، پھر اس کے بعد پے در پہ دیگر 3 حاکم جو ہے وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے آئے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے دربار سے تعلق رکھیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کا اپنے طور پر جانا اور بادشاہوں کو یہ کہنا کہ اپنے دربار سے تعلق قائم کر لیں، اور ایک ہے کہ بادشاہ کا چل کر آنا کہ آپ ہمارے دربار سے تعلق قائم کر لیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، پھر یہ صرف اس علاقے کے، شیراز کے علاقے کے حکام کا ماحول نہیں تھا، بلکہ آپ کی شہرت جو ہے وہ باہر بھی جا چکی تھی، سرحدوں کو عبور کر کے باہر جا چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جو باہر کے بادشاہ تھے ان کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے یہاں پر آئیں، اور وہ دعوتیں دیتے تھے۔ جیسے احمد بن شیخ، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بغداد میں آنے کی دعوت دی، لیکن حافظ شیراز جو ہے وہ وہاں پر نہیں گئے کیونکہ وہ شیراز سے بڑی محبت تھی۔ اسی طریقے سے غیاث الدین نے بنگال آنے کی دعوت دی، انہوں نے اس کا بھی رد کیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے بر صغیر ہیں، وہاں پہ شاہ محمود شاہ رکنی، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے باقاعدہ اتنا اہتمام کیا کہ سواری بھی بھیجی، جتنا زیادہ سفر تھا وہ بھی بھیج دیا کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے دربار میں چلے جائیں۔ لیکن حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو رد کیا، اس دعوت کو، اور صرف ایک قصیدہ لکھ کر بھیج دیا، اور معذرت گویا کہ اس کے اندر پیش کر دی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا بادشاہوں کے ساتھ ایک تھوڑا تعلق تھا۔ اور پھر یہ جو تعلق تھا، اس کے پیچھے تھا آپ کا علمی مقام۔ اگر ہم آپ کے علمی مقام کو دیکھیں نا، تو آپ کا علمی مقام بڑا بلند ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کروں گا کہ تفسیر کشاف، یہ ایک عربی ادب کے اوپر بہترین تفسیر ہے۔ وہ کہ اب اس کے مصنف سے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عربی ادب کے اندر جو ہے بہت زیادہ سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بھی کلام کیا، اور اس کے اوپر حاشیہ باقاعدہ تحریر کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے کلام کا ذکر کیا گیا کہ دیوان حافظ جو ہے وہ بہترین ایک دیوان تھا جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کا اگر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر تصوف پر مبنی ہے، اس میں آپ نے تصوف کی ترغیب دی ہے۔ اس کے اگر ہم پہلے شعر کو دیکھیں نا، الا یا ایھا الساقی ادرک کأسا وناولھا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ عشق آسان نمودن اول ولی افتاد مشکلہ۔ تو اس پہ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے ساقی، یعنی جو شراب محبت پینا چاہتا ہے، یہاں پہ وہ والی شراب مراد نہیں ہے جس کو مغرب نے مراد لیا، بلکہ یہ شراب محبت ہے۔ اور یہ اچھا، مغرب اسی لیے کنفیوز ہے، اسی لیے کنفیوز، اس لفظ شراب سے کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ حافظ شیرازی کیا معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں کی بات ہو رہی ہے، عارفانہ میں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پیغام یہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب راہ عشق پر چلو گے تو شروع میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آگے پھر اس کی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے تصوف کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، اور یہ جو ان کا علمی مقام ہے، یہ جو ان کا لیول ہے، یہ ان کے اساتذہ کی وجہ سے۔ 2 مصرے عرض کر دیتا ہوں میں کہ دل سرا پردائے محبت اوست، دیدائے آئینہ دارے طلعت اوست۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس کی محبت کا خیمہ ہے، اور آنکھ اس کے چہرے کی آئینہ دار، یعنی اس کو دیکھنے والی ہے۔ یہ ہے معرفت آپ کی بنیادی طور پر۔ یہ اس کو چونکہ مغرب کو یہ ساری معرفت کی باتیں سمجھ میں نہیں، تو وہ اس کو عشق حقیقی کی بجائے اس کے مجازی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اساتذہ میں شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شامل تھے، اسی طریقے سے شیخ بہاء الدین اور شیخ شمس الدین عبداللہ شیرازی، یہ بڑی عقیدت رکھتے تھے اور حافظ صاحب سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حافظ صاحب کے جو حافظہ تھا اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں۔
اچھا یہ شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی کئی کتب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں علماء وہ پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شرح السراجیہ ہے, یہ وراثت کے مسائل پر مشتمل ہے. اس پر انہوں نے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا. المطول یہ علم بلاغت کی کتاب ہے جو امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی. اس کا حاشیہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے التعریفات. یہ تعریفات وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر فقہ, عقائد, منطق, فلسفہ, ان تمام کی اصطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں, ان کی وضاحت ذکر کی گئی. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور عقیدے کی کتاب ہے شرح المواقف. یہ بھی سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی. جب آپ کے اساتذہ ایسے ہوں گے تو یقیناً پھر آپ کا علمی مقام ہمیں نظر آئے گا کہ پھر وہ شاعر بھی ایسا زبردست ہوگا, پھر وہ فقہ کے اندر بھی ماہر ہوگا, پھر وہ علم کلام میں بھی ماہر ہوگا, اور وہ پھر علم بلاغت میں بھی ماہر ہوگا.